اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کم بخت کہہ رہا ہے کہ سید ہم سے ممبر چھین رہے ہیں. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ ممبر بھی سادات کا ہے اور اس ممبر کے وارث بھی سید ہی ہیں. اور دوسرا بدبخت بول کے کہتا ہے کہ سید ہمیں لے بیٹھے ہیں, سید ہمیں لے ڈوبے ہیں. سادات کی وجہ سے ہی زندگی ہے, سادات کی وجہ سے ہی رزق ہے. اب تم جاہل رہ گئے ہو تو تمہارا قصور ہے. جاؤ کتابیں پڑھو, دعاؤں کے جملے پڑھو کہ اللہ سادات کی جوتیوں کے صدقے میں رزق بانٹ رہا ہے. اور یہاں تک ہے کہ امام زمانہ کی جوتیوں کے صدقے اللہ اپنی مخلوق میں روٹی بانٹ رہا ہے, رزق دے رہا ہے انہیں, کھاؤ. یعنی زندگی ہے, روٹی ہے تو سادات کی جوتیوں کے صدقے میں ہے. اور تم بونکنے میں دیری نہیں لگاتے. تم کیسے منافق ہو, کیسے جاہل ہو, کیسے بغض اور کینہ اپنے دل میں لیے ہوئے سادات کے لیے. تمہارے لیے ممبر نہیں ہے. علی بن حسین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں کہا تھا, یہ جو تم لکڑیوں کا ایک چبوترا بنائے ہوئے ہو, کیا اس پہ کھڑے ہو کہ میں کچھ کہوں؟ تو پتا چلا کہ آل رسول سادات کا دشمن, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ممبر پر ہے, ممبر پر نہیں ہے. ممبر جو ہے وہ سادات کا ہے, اور جو سادات کا احترام کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, ان کی مودت اور ولایت پہ رہتا ہے, اس کے لیے ممبر کا شرف ہے. باقی کوئی بھی آل نبی کا دشمن, سادات کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے ممبر ہے. نہیں, اس کے لیے لکڑیوں کا چبوترا ہے, لکڑیوں کا ڈیر ہے. اور دونوں بدبخت یہ کہتے ہیں کہ کیا سادات کے گھٹنوں سے جو ہے وہ چاندی نکل رہی ہے؟ ارے جن کی جوتیوں کے صدقے میں زندگی اور رزق ہے, تمہاری شکل ہی کیا ہے, عقل ہی کیا ہے, اوقات ہی کیا ہے, حیثیت ہی کیا ہے؟ صحیح کہا تھا امیر المومنین نے کہ کم ظرف کو, پھر سنو, کم ظرف کو جب دولت اور شہرت ملتی ہے نا, تو اس کے اندر چھپی ہوئی منافقت اور کمینگی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اور یہی تم لوگوں سے ہوا. تمہیں شہرت تھوڑی سی کیا مل گئی, دولت تھوڑی سی کیا مل گئی, تم نے جو اندر چھپی ہوئی منافقت تھی, کمینگی تھی, وہ سارے مومنین کے سامنے آ کے بیان کر دی. اور یاد رکھو, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کسی کی عزت ہے تو سادات کی وجہ سے, اور اگر کسی کو اللہ ذلیل کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ آل نبی سادات کی آل کا دشمن ہو جائے تو اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہی تم لوگوں سے ہوا ہے. اب تمہارے لیے نہ ممبر ہے اور نہ تمہارے لیے رحمت ہے, نہ تمہارے لیے سلامتیاں ہیں. اب یہ ہے کہ ایک آخری بات ہے, اب کیا میں کہوں اس سے زیادہ. عمرو بن عبدوت یاد ہوگا تم لوگوں کو, تم نے ممبر سے پڑھا ہوگا, حمایہ رسول کی جانب تنزیہ باتیں کر کے اس نے نیزہ پھینکا تھا نفرت سے. رسول خدا نے کہا تھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, تو مولا کائنات امیر المومنین نے اس کتے کی زبان بند کی تھی. ڈرو ولایت علی سے, طاقت علی سے. سادات کے خلاف بولنے والوں ہوش کے ناخن لو, اور یاد رکھو عمل اگر چھوٹ جائے تو وہ دوبارہ ہو جاتا ہے, ایمان چھوٹ جائے تو اس کو دوبارہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. اور تم لوگوں نے ایمان کو چھوڑا ہے. معافی مانگنی ہے تو سوشل میڈیا پہ آ کے مانگنی ہے. جاؤ ذرا خلوت میں جاؤ, محمد و آل محمد کے رب سے جا کے معافی مانگو, محمد و آل محمد سے معافی مانگو, تاکہ وہ معاف کریں. تو پھر مومنین کے دلوں میں تمہارے لیے دوبارہ سے کیا دوبارہ تمہارے لیے پیدا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یاد رکھو اس دور کے بنو امیہ ہو یا بنو عباسیہ, یا کوئی اس دور میں ہو جو سادات کا دشمن ہو, سادات پر بونکے, رسول کے فرمان کے مطابق آل نبی کو بونکنے والا کتا ہی ہوتا ہے, اور وہ کتا ہی رہے گا.